کچھ لمحات کے لیے اسمبلی کا دروازہ مقبوضہ کشمیر لگ رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ نااہل نا تجربہ کار حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, پھر ان کے تمام مطالبات مان لیے. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اسی ٹائم اگر وہ جائز تھے تو اس کے جائز مطالبے کو جائز طریقے سے کیوں نہیں پورا کیا؟ آپ کا شکریہ کہ آج آپ ہمارے پرامن احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ 4 سالوں سے پوری جی بی میں اپنا کام کر رہا ہے, اور اس بجٹ میں ویسٹ مینجمنٹ کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. آپ کا شکریہ کہ آج آپ ہمارے پرامن احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ 4 سالوں سے پوری جی بی میں اپنا کام کر رہا ہے, اور اس بجٹ میں ویسٹ مینجمنٹ کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. ویسٹ مینجمنٹ کووڈ-19 شروع سے ہی جیسے ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ ہیں, اسی طرح ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم نے بھی اپنی کارکردگی دکھائی ہے. جتنے بھی کوارنٹائن سینٹرز تھے, جتنے بھی ہوٹلز تھے, جتنے بھی اور دوسرے ٹورسٹ مقامات ہیں, ان سب کی جو بھی ہیزرڈ ویسٹ ہے وہ اٹھا کے ڈمپ کیا ہے. تو اس دوران ویسٹ مینجمنٹ کو نہ کوئی الاؤنس دیا گیا, نہ کوئی ہیلتھ انشورنس دی گئی. تو ہمارا مطالبہ ہے حکومت الوقت سے یہ ہے کہ ہمارے امپلائیز کو, ہمارے ورکرز, آپریٹرز, سپروائزرز اور تمام ڈسٹرکٹ مینیجرز, ان سب کو انشورڈ کیا جائے تاکہ یہ بہتر انداز سے اپنی زندگی گزاریں. اس مشکل وقت میں 20-25 ہزار سے گھر کا چولہا نہیں جلتا. تو اس لیے حکومت الوقت سے ہماری گزارش ہوگی, ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ویسٹ مینجمنٹ کی امپلائیز کو بھی اپنے فہرست میں رکھے, ان کے سیلریز پر نظر ثانی کرے, ان کو ہیلتھ انشورنس فیسلٹیز دے, کرونا ریلیف الاؤنس دے. تو یہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں, اس لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے. انصافی انصافی جینا ہوگا, مرنا ہوگا, انصاف دو, انصاف دو, انصاف دو, انصاف دو, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, انصاف دو, انصاف دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گلگت بلتستان کا خطہ ایک ایسے بدنصیب علاقے کا نام ہے جہاں یہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ رواج بٹھائی. جب تک آپ روڈ پہ اپنے سیاسی بنیادوں پہ احتجاج, تو ہم نے دیکھا تھا سیاسی بنیاد پہ احتجاج بھی دیکھا, دھرنا بھی دیکھا, خان صاحب کا دھرنا بھی دیکھا, اپوزیشن کے دھرنے بھی ہم نے دیکھے. میں اس لیے بدنصیب کہہ رہا ہوں اس گلگت بلتستان کے خطے کو کہ جو ریاست کی مشنری ہے, یعنی ریاست کی مشنری وہ ہوتی ہے, وہ ریاستی اور سرکاری ادارے جن کی گاڑی پر بیٹھ کر ریاست سفر کرتی ہے, جن کی طاقت پر حکومتیں اور ریاستیں چلتی ہیں, جن کی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ملک ترقی کرتا ہے. اس لیے کہتا ہوں یہ بدنصیب علاقہ گلگت بلتستان کا. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ آن لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن نے اپنے جائز اور حق کے مطالبے پر گلگت بلتستان میں موجودہ حکومت کو آواز دی, ان کے دروازے پر دستک دی. لیکن یہ ایسا نااہل حکومت ہے کہ جس نے آل لائن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ہی ملازمین کو, جن کا ریاست کی مشین ہوتی ہے, ان کو مجبور کرایا کہ وہ احتجاج پر اترے. پھر احتجاج بھی ایسا نہیں ہوا, وہ نہایت اسی طرح کے لوگ تھے. کسی حکومت کے بڑے کے دروازے سے مانگنا پڑتا ہے, ریاست اور حکومت ماں ہوتی ہے, وہاں پر ان کے اوپر جو ہیبتناک اور وحشیت سے بھرپور تشدد کیا گیا, لاٹھی چارج کی گئی,
کچھ لمحات کے لیے اسمبلی کا دروازہ مقبوضہ کشمیر لگ رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ نااہل نا تجربہ کار حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, پھر ان کے تمام مطالبات مان لیے. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اسی ٹائم اگر وہ جائز تھے تو اس کے جائز مطالبے کو جائز طریقے سے کیوں نہیں پورا کیا؟ جب ان ملازمین ماں بہن بیٹیوں کے اوپر آنسو گیس کا شیک لگے, لاٹھیوں کی برسات کی, زخمی کر دیا, پھر مان گئے. میں آج اس لیے تھوڑا سا زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ یہ ویسٹ مینجمنٹ آج سے 4 سال پہلے گلگت بلتستان میں رائج ہوئی, ان کا نفاذ ہوا, ان کا اطلاق ہوا. یہ گلگت بلتستان اس سے پہلے کچرا کنڈی بن گیا تھا. ماں بہن بیٹیاں کچرا اپنے کندھے پہ لے کر نالوں میں پھینکنے کے لیے در بدر تھے. وہ شہری علاقے, وہ کمرشل علاقے جہاں سیاحت ہو, چائنا کا کاروبار, اور بالخصوص اگر آج ہم سست کی بات کرتے ہیں تو یہ چونکہ پاک چائنا سی پیک کے گیٹ وے پہ ہیں, یہاں پہ 2 طرفہ تجارت ہوتی ہے پاکستان اور چائنا کی. لاکھوں سیاح سردیوں میں اور گرمیوں میں یہاں آتے ہیں, تو یہ علاقہ کچرا کنڈی بن گیا تھا. یہ بازار اور بازار کے ادارے جو بازار ایسوسی ایشن تھے, دکانداروں سے چندہ کر کے ٹریکٹر اور ملازمین رکھ کر یہ کچرا اٹھاتے تھے. کیا بہتر نہیں ہوا تھا کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا وزیر اعلیٰ نے بازار ایسوسی ایشن کے مطالبے پر یہاں پہ ہمیں ویسٹ مینجمنٹ دیا؟ اور ہنزا وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں 2 ویسٹ مینجمنٹ کی یونٹ کام کرتی ہے. یہی وہ ہمارے بچے ہیں جن کی وجہ سے آج یہ علاقہ, یہ گلگت بلتستان خوبصورت پھول کی مانند ہے. یہ ریاست کے ادارے اور حکومت کے اداروں کو شرم نہیں آئی؟ جب تم فیسٹیول کراتے ہو تو یہی سوزوکی اور انہی بچوں کو, ان کے بھائیوں کو, گلگت بلتستان کی ویسٹ مینجمنٹ کو آڑ بنا کر اربوں روپے کماتے ہو. کیا گرین پاکستان کے نام پر کونے کونوں میں ان کو گھسیٹا نہیں گیا؟ ان کے نام پر تم نے اپنے کارکردگی کی بنیاد بنا کر کروڑوں کا فنڈ بٹورا, پھر ان کو آپ نے اپنے گھر کے ملازم کی طرح بھی ٹریٹ کیا. آج ہم اس لیے شرمندہ ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے میں تمام اداروں کے سرکاری ملازمین اور افسران کو سلام تو ضرور پیش کرتا ہوں, لیکن یہاں آپ بیٹھے ہو اور گلگت بلتستان کے ویسٹ مینجمنٹ کے میں سینکڑوں ملازم کو جانتا ہوں جو پوسٹ گریجویٹ ہے, جو گریجویٹ ہے, لیکن وہ آر محسوس نہیں کرتے. آپ کا چہرہ صاف کراتے ہیں, آپ کے گھر کی دہلیز صاف کرتے ہیں. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کے ادارے, وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ, وہ ڈی سی, وہ اے سی, وہ 10 اضلاع کے کدھر مر گئے تھے؟ جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو ان کے تلے پڑتے ہو, ان کو سامنے کر کے صفائی کے مہم چلاتے ہو, اس پہ پیسے بٹورتے ہو, چوری کرتے ہو, ڈاکہ مارتے ہو. آج ان کے لیے آپ کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ یہ نہتے لوگ, میں پولیس کے NFW واٹر پاور کے ملازمین کے مخالف بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھے, جس مسلمان ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو یہ آدھا ایمان کا حصہ تو یہ ہے. میں مولوی نہیں ہوں لیکن فتویٰ دے رہا ہوں, ایمان کا آدھا حصہ تو یہ ہے. اصول تو یہ بنتا ہے کہ صفائی کے ان سے وابستہ لوگوں کو شرعی بنیاد پر پریورٹی دیتے, ان کو اہمیت دیتے. جی بی کے تمام افسران سے, ملازمین سے ان کا تنخواہ دگنا ہونا چاہیے. آج کتنی شرمندگی ہے کہ یہ بچے کچھ کھرمنگ میں, کچھ شکر میں, کچھ دیامر میں, نگر میں, نظر میں, استور میں اور
یہ بارڈر سی پیک کے گیٹ وے پہ آج یہ اپنے پیٹ کا ماتم کر رہے ہیں. یہ آپ کے پیچھے سوزوکیاں کچرے سے بھری ہوئی ہے. یہ ان کے ویسٹ ملازمین کے گھر کا کنڈی نہیں ہے, گل کا کچرا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. تو آواز کس کی ہوگی؟ پھر ہماری ہوگی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس سیاسی عہدہ بھی ہے, اس بنیاد پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو انشور کراتی ہے کہ آپ جو بھی راست اقدام اٹھائیں گے یا حکومت آپ کے خلاف کوئی راست اقدام اٹھاتی ہے, پہلا گولی ہمارے سینے پہ لگے گا, پہلا لاٹھی ہم کھائیں گے, پہلے آنسو شیل ہم برداشت کریں گے. جینا ہوگا مرنا ہوگا, درنا ہوگا, نا انصافی نہیں چلے گی, نا انصافی, نہیں چلے گی. انصاف دو, انصاف دو, ویسٹ منیجمنٹ انصاف دو, انصاف دو. ویسٹ منیجمنٹ انصاف دو. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میرے ویسٹ مینجمنٹ کے ذمہ داران اور کارکنان, اپنا دل پرو مت کرنا. اس نائر اور نالائق حکومت کے سامنے شاید آپ پریشان تو ہوں گے, لیکن بحیثیت مسلمان میں نے پہلے بھی کہا تھا, جب صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے تو میرے رب کائنات جس نے خود کہا ہے کہ انصاف نصف ایمان ہے, تو رب کائنات کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. آپ نے زندگی کے جو لمحات بھی گزارے ہیں وہ عبادت میں شامل ہے. میں آپ کو ایک اور, میں نے کہا کہ کیونکہ میری سیاسی وابستگی اس سے آپ کو یقین دلایا ہے, اس کے علاوہ میں خنجرہ بارڈر ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بھی تاجر برادری کی طرف سے بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں, گلگت بلتستان کے ویسٹ مینجمنٹ کے جتنا بھی ہمارے احباب کارکنان ہیں, آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ جب چاہیں گے, جس وقت چاہیں گے, ہم ایک لمحہ دیر نہیں کریں گے. یہ پاک چائنا بارڈر ویسے ہی بند ہے, اس کو تمام سیاحوں کے لیے بھی بند کر کے حکم ثانی جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ کو بھی یہ انشور کراتے تھے. میرے ساتھ یہاں پہ بارڈر اسٹیشن, اپنے بازار اسٹیشن بھی ہے, یقیناً وہ بھی گفتگو کریں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ کتنا عہدیدار یہاں پہ ہے, پھر ان کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس سے نہیں کہ یہ کوئی سیاست کا مسئلہ ہے, سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کے بقا کا مسئلہ ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کے بھی دوست مجھے نظر آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دوست بھی نظر آ رہے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست بھی آ رہے ہیں, عوامی ورکرز پارٹی کے دوست بھی آ رہے ہیں. آج ہم متحد ہیں اور مکہ ہے. یہ مکہ ایک ساتھ لگے گا تو تمہارے پاکستان میں سے ایک بھی اندر نہیں رہے گا. یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ ان علاقوں کے, یہ ان لوگوں کے روٹی روزی پہ ہم نہیں ڈرتے بھائی, ہم اس چیز کا درد ہے ہمیں. ان کے ہاتھوں سے ہم نے جس طرح اس علاقے کو پاکیزہ شیشہ بنا کر بھیجا, دوبارہ بتاتا ہوں, یہ اسسٹنٹ کمشنر تمام ضلعوں کے, وہ اسسٹنٹ کمشنر تمام ضلعوں کے, ان کو آڑ بنا کر آپ اپنا مکرو چہرہ صاف دکھاتے ہیں. آج یہ کیوں روڈ پہ بیٹھے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ روڈ میں کیوں نہیں ہے؟ آپ آ جائیں, ان کے کندھے پہ رکھ کر جو گولیاں چلائی ہے, آپ نے ان کا نام استعمال کر کے جو کروڑوں روپے غبن کر رہے ہو, اب تم بھی حساب دو گے. ان کے مسئلہ روڈ پہ لانے کے ذمہ دار تم ہو. کیوں نہیں لڑے آپ اجتماعی طور پر حکومت الوقت سے؟ تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آج انتہائی تکلیف دہ دن ہے. یہ ملک کا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک آپ دھرنا نہیں دے دو گے, جب تک پتھراؤ نہیں کرو گے, جب تک جلاؤ نہیں کرو گے, جب تک گالیاں نہیں دو گے, جب تک خود لاٹیاں نہیں کھاؤ گے, یہ میراث بنایا ہے اس حکومت نے. اگر یہ حکومت یہی چاہتی ہے جو لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا, بھول جاؤ. یہ اس وقت سوچ کے سی پے کے بارڈر پہ 12-14 لوگ ہیں, ان کے پیچھے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 93,000 ہنزا کی قوم کھڑی ہے, وہ ماں بہن بیٹی کھڑی ہے. کوئی ریاست کے ادارے, حکومت کے ادارے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا گلا دبوچ کر روڈ سے باہر پھینک کر ان کو اس ناانصافی کی چکی میں پسواتے رہیں گے, بھول جاؤ. ہم ان کے پشت پہ ہیں, ہم گلگت بلتستان کے بیٹے ہونے کے ناطے ان کے پشت پہ ہیں, اور انشاءاللہ آخری دم تک رہیں گے.
میں آج یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کوئی سیاست کا دن نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہاں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں, حکمران جماعت کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہمارے کئی دوست نظر آ رہے ہیں. ہم مٹھی بنیں گے, مٹھی ہے رہیں گے جب آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کسی اور جگہ کی گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن ہنزا سے یہ مٹھی ایک ساتھ چلے گی. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارے دوستوں ویسٹ مینجمنٹ سے, گلگت بلتستان سے آپ کی سپورٹ ہو یا نہ ہو, ہنزا اور چائنا کے بارڈر سے آپ کے لیے آواز اٹھتی رہے گی انشاءاللہ. ناانصافی